فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، انصاف کا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اور جس نے دنیا میں عملی طور پر اور قولی طور پر، یعنی بول کر کوئی غلطی کی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ گناہ جو ہے وہ مار ہے، کٹائی ہے، وغیرہ وغیرہ ہاتھ سے ہوتا ہے، نہیں، زبان کی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ترازو میں آ جائیں گی۔ اور جو عملاً کوئی کام کیا، کسی پر ناجائز مارا پیٹا، ظلم کیا، قتل کیا، طرح طرح کے جو آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ابھی فلسطین میں کتنا ظلم ہوا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ظلم ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی نے بولا اور کسی نے عملاً کوئی کام کیا، یہ سب ترازو میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کچھ حصہ امام بخاری نے قرآن پاک سے لیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر آگے حدیث پاک لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، اب رائی کا دانہ کتنا تھا، بالکل باریک صاحب دیکھتے ہیں، اس سے شاید کوئی کم ہی چیز باریک ہو، اتنی، یعنی کہ یہ بالکل قلیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تک بھی کسی کا گناہ ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم ترازو میں رکھ دیں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باب باندھنے کے بعد نا پھر ایک حدیث امام بخاری لائے۔ اس حدیث پاک نے ہمارے دلوں کو تقویت پہنچائی کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات ترازو کے اندر محشر کے دن آ جائے گی، تو وہاں پر فرمایا کہ تم چھوٹی سی، جیسے آپ کی نظر میں ایک معمولی نیکی ہے، تم نے وہ بھی کی ہے تو وہ بھی قیامت کے دن آ جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے آج دنیا میں کوئی نیکی کی ہے جی اور وہ چھپ گئی ہے، نہیں، یہ جو محافظین ہیں نا، کرامن کاتبین، معززین، فرشتے لکھنے والے، یہ سب کچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جہاں پچھلا باب کا عنوان دیکھ کر دل بڑا دکھی ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ محشر کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اعمال ناموں کا وزن کریں گے، اور اس میں پھر جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ حدیث سنیے۔ عن ابی زرعۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس سند میں راوی ہے، پہلا راوی ہے احمد بن اشکاب۔ امام بخاری تک جو حدیث پہنچی ہے وہ احمد بن اشکاب سے پہنچی ہے۔ احمد بن اشکاب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے محمد ابن فضیل نے، وہ اس روایت کو لائے ہیں حضرت عمارہ بن قعقاع سے، اور وہ اس حدیث کو لائے حضرت ابی زرعہ سے، اور حضرت ابی زرعہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے براہ راست اس حدیث قولی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔
کلمتان حبیبتان کے دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت سہل ہے، بالکل آسان ہے، ان کے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہر دوست ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے۔ اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور ان کلمات کو جس نے پڑھا اور اللہ کریم نے اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمایا کہ یہ قیامت کے دن میزان میں آ کر بھاری ہو جائیں گے۔ نیکیوں والے پلڑے میں جب ان کا پڑا ہوا ثواب نیکیاں آئیں گی تو وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ کریم پاک ہے جو عظمت والا، عالی شان، بلند ہے۔ تو یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں 3 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لو نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس حدیث پر جو محدثین نے گفتگو کی ہے وہ ذرا سنیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا کریم نے فرمایا کہ جو 2 کلمے ہیں نا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 کلمے ہیں نا، فرمایا کہ یہ رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ان کلمات کو پڑھتا ہے، یہ کلمات اسی کی زبان سے جاری ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ظاہر ہے نا جی، رمضان شریف میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک نیکی کی ایک تھوڑی لکھی جا رہی ہے، یہاں تو خطہ بہت اونچا ہے، اس لیے ایسے چند دن تو آپ بیانات سنتے رہے نا، وہ ایک خاص موضوع پر اصلاح کی کوشش کی ہے نا، تو آج پھر بخاری شریف کی آخری حدیث پر میں نے کہا تھوڑا، حالانکہ یہ جو حدیث ہے نا پیچھے امام بخاری کتاب التوحید میں ذکر کر چکے ہیں، یہاں پر پھر دوبارہ اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ پیچھے انہوں نے ترازو کی بات کی، پھر اس حدیث کو لے آئے تاکہ اب ظاہر ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ تو ایک ایک گناہ سب کچھ ترازو میں آئے گا، تو پھر آقا کریم نے اس کا حل بھی دے دیا کہ جہاں تمہیں اپنے گناہوں کا خوف ہے تو وہاں تھوڑی محنت کے ساتھ تم نیکیوں والا ترازو جو ہے نا وہ بھر سکتے ہو، تھوڑی محنت کے ساتھ، تھوڑی کوشش کے ساتھ۔ اللہ نے ایسے ایسے برکت والے کلمات اپنے محبوب کو دیے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور پھر جب وہ یہ کلمات جو بندہ کہتا ہے نا، یہ کہتا ہی وہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کی بارش فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس حدیث پر آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث جو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو ایک دن میں 100 بار
इन कलिमात को पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी तमाम ख़ताएं मुआफ़ कर देता है। ये तो हम यहाँ से घर तक जाएं तो 100 बार पढ़ लें, घर से निकले मस्जिद पहुँचने तक बआसानी हम इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। जी हुजूर फरमाते हैं 100 बार इन कलिमात को पढ़ लो, अल्लाह करीम तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देंगे। फिर इस पर कितनी ख़ताएं? फरमाया अगरचे तुम्हारे गुनाह जो है, गलतियां जो हैं, वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। अब वो कितनी है, किस तरह है, अल्लाह रसूल जानते हैं। अब ये अल्लाह ताला की गैर मुतनाई रहमत है, यानी जिसको आप, यानी ये जो समंदर की झाग की मिसाल दी है, ये एक मिसाल समझाने के लिए हजूर ने दी है। बाकी अल्लाह ताला की रहमत कितनी होगी उस इंसान पर, फरमाया उसकी कोई हद बंदी नहीं है। क्यों? पढ़ने वाले का खुलूस, पढ़ने वाले का एक दर्द, पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की इस तस्बीह को ज़ौक़ के साथ, लुत्फ़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, बावुज़ू जनाब जितनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ इन कलिमात को पढ़ेगा तो ज़ाहिर है उतना सवाब और दर्जा बढ़ता चला जाएगा। अब इस पर इमाम गज़ाली ने भी बात की है। इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इमाम गज़ाली ने इल्तिजा की है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह समंदर की लहरों की तरह है। हाय हाय, इतना बड़ा 4वीं सदी का आदमी है ये। तो इमाम गज़ाली बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दौर में जो फ़लासिफ़ा पैदा हुए जिन्होंने अकायद, अक़ीदा तौहीद, इस्बात बारी ताला, तौहीद बारी ताला, वजूद बारी ताला, इस्बात कब्र के अज़ाब, कब्र के मसाइल, ख़त्म नबूवत, बहुत सारे मसाइल पर इन्होंने फ़लासिफ़ा ने, बाद फ़लासिफ़ा ने इस पर कलाम करके मुसलमानों के अक़ीदे को कमज़ोर करने की इन्होंने जसारत की। तो जिसका जवाब नकली और अक़ली दलाइल से इमाम गज़ाली ने दिया अपने दौर में जो फ़लासिफ़ा थे। फिर इसके बाद फिर इमाम राज़ी आ गए। फिर इमाम राज़ी ने तो इनकी फिर वो क्या कहते हैं ना, खाल उतार के रख देना। इमाम राज़ी ने फिर वो काम किया, नकली दलाइल भी कुरान और हदीस से और अक़ली दलाइल भी दिए। तो इन हज़रात ने बहुत इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम राज़ी पर ही तो मैंने PhD किया है ना, तफसीर मफ़ातिहुल ग़ैब पर 34 जिल्दों में है, जो लेटेस्ट एडिशन मिस्र से छपा, उस पर मैंने PhD किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐ अल्लाह मेरे गुनाह समंदर की लहरों की तरह है, बल्कि इमाम राज़ी कहते हैं कि मेरे गुनाह इससे भी ज़्यादा है। इतना नेक बंदा कह रहा है अल्लाह की बारगाह में कि मेरे गुनाह इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, फिर आप खुद फरमाते हैं कि समंदर की जो एक एक लहर है ना, वो हर पहाड़ से बड़ी है। और पहाड़ कितना होता है, उसका फैलाव कितना होता है, ये मुतय्यन नहीं किया। बाद पहाड़ मीलों मील फैले होते, उनकी ऊंचाई कितनी होती है और उनके ज़र्रात कितने होंगे, उनका वज़न कितना होगा। तो फरमाते हैं कि हर लहर पहाड़ से भी बड़ी, लेकिन रहीम करीम जब तू माफ़ करने पे आए ना, तो ये तमाम गुनाह जो हैं तेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर से भी छोटे हैं हमारे गुनाह। अगरचे हमारी नज़र में बड़ा गुनाह है, लेकिन बारीला तेरी बारगाह में तो वो जो मच्छर है बाऊदा, उसका जो पर होता है बारीक सा, जो ऐसे ही उड़ जाता है जी। तो फरमाया कि मेरे गुनाह जो हैं, हमारी ख़ताएं जो हैं, वो तो इस पर से भी छोटे गुनाह हैं। लेकिन ए मालिक, जब तू करम कर देगा, तू मेहरबानी फरमा देगा, तो तू बेनियाज है, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा। अब इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फ़क़ीह, इतना बड़ा सूफ़ी,
یعنی ہر پہلو میں امام رازی، امام غزالی مضبوط لوگ ہیں، اور وہ اپنا نقطۂ نظر اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا کہ ان کا دل دکھی ہو گیا، ان کا دل دکھی ہو گیا اور رو کر التجا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اتنا بڑا نامور بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کا خوف لیتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو ہم تو ہیں ہی کمزور، ہم ہیں ہی خطا کار، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کھڑے کہاں پہ؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، حالانکہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ معصوم ہیں، وہ گناہوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ مختلف استغفار کی تسبیحات، لیکن اکثر دوست چلو اتنا زیادہ کلمات نہیں، تو یہ اتنا کلمات تو آپ کو پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، بعض دفعہ نا یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں پنجم کلمہ استغفار۔ اچھا، اس سے شاید یہ ذہن میں آئے گا کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے استغفار استغفار، نہیں، یہ تو ایک پنجم کلمے کا نام ہے استغفار، یعنی مغفرت طلب کرنا، مغفرت مانگنا۔ اور جب ہم مغفرت مانگیں گے تو پھر ہم صیغہ بدل دیں گے، پھر ہم پریزنٹ فیوچر فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ لے کے آئیں گے، یعنی استغفر اللہ۔ کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ معنی کیا بنے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ معنی بن جائے گا کہ کیا پڑھنا ہے؟ بولیے استغفر اللہ، بولو نا، کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک حدیث میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں 100 مرتبہ، ایک حدیث میں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ دراصل اللہ کے نبی تو معصوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی پاک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دیا کہ تمہارے سے کمزوریاں خطائیں ہو جائیں، تم یہ پڑھتے رہا کرو۔ جن کا رزق بند ہے وہ پریشان ہے، تو بھائی جی یہی پڑھو اور یہ تصور رکھو کہ اے اللہ میری کسی خطا کی وجہ سے میرا رزق بند ہے تو مجھے معاف کر دے۔ رات دن جتنا پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ رزق بحال کر دے گا، رزق اللہ تعالیٰ بحال کرے گا۔ کیونکہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے گا کہ مالک میں کچھ نہیں ہوں، کمزور ہوں، غلطیاں ہو گئیں، پھر غلطیاں کچھ وہ ہیں جو ہمیں یاد ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ گناہ ہوتا ہے اور ہماری نظر میں وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے یا عملاً کوئی کام ہوتا ہے، تو لہذا استغفر اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔